الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے. اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے مبارک دن اور بڑی مبارک راتیں ہمارے درمیان ہیں. سب سے پہلے کچھ بات کرتے ہیں قربانی کے حوالے سے. یہ کتنی بڑی نیکی ہے، کتنی بڑی سعادت ہے. حضرت سیدنا احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میرا بھائی باوجود غربت رضا الہی کی نیت سے ہر سال بقرہ عید میں قربانی کیا کرتا تھا. اس کے انتقال کے بعد میں نے ایک خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے، لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل آئے ہیں اور یکایک میرا مرحوم بھائی ایک چت کبرے گھوڑے پر، ایک خوبصورت 2 رنگ والے گھوڑے پر سوار نظر آیا اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے گھوڑے تھے. تو میں نے پوچھا، یا اخی ما فعل اللہ تعالی بکا، اے میرے بھائی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ کہنے لگا، اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا. تو میں نے پوچھا کہ کس عمل کے سبب تجھے بخش دیا گیا؟ تو اس نے کہا کہ ایک دن کسی غریب بڑھیا کو بنیت ثواب میں نے 1 درہم دیا تھا، وہی کام آ گیا. پوچھا، یہ گھوڑے کیسے ہیں؟ بولا، یہ سب میری بقرہ عید کی قربانیاں ہیں اور جس پر میں سوار ہوں یہ میری سب سے پہلی قربانی ہے. میں نے پوچھا، اب کہاں کا ارادہ ہے، کہاں کا عزم ہے؟ انہوں نے کہا، جنت کا. اور یہ کہہ کر میرا بھائی میری نظروں سے اوجھل ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 2 بڑی اہم باتیں پتہ چل رہی ہیں اس سے. ایک تو کسی غریب کی مدد کرنا، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں اس کے دل سے کیسی دعا نکل رہی ہے، اس کے دل میں کیسی راحت پہنچ رہی ہے اور ہمارے نہ جانے کتنے گناہ معاف ہو جائیں، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، جنت مل جائے. اور دوسرا جو قربانی ہے، سبحان اللہ، یہ انشاءاللہ جنت کی سواریاں بنیں گی، پل صراط کی سواریاں بنیں گی. آئیے ناظرین، میں آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کے حوالے سے کچھ حدیثیں سناتا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملتی ہے. We can't able to count our hair. ہم اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے، تو قربانی کے جانور کے سر پر کتنے بال ہوں گے، یہ پورے جانور پر کتنے بال ہوں گے؟ تو جانور کے جتنے بال ہیں، ہر بال، ایوری ہیئر کے مقابلے میں اسے 1 نیکی ملتی ہے. یعنی اٹ مینز اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو اسے ملینز اینڈ ملینز نیکیاں ملتی ہیں. مبارک ہونے جو قربانی کرتے ہیں. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی. یعنی قربانی، دیر آر 2 کنڈیشنز، خوش دلی کے ساتھ، اوپن ہارٹڈلی، بوجھ سمجھ کر نہیں، برڈن سمجھ کر نہیں، خوش دلی کے ساتھ، اور پھر ثواب کی نیت سے کی. ہاں، یہ الگ بات ہے، کچھ لوگ قربانی دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، پتہ چلے میں کتنے پیسے والا ہوں اور جناب میں کتنی بڑی بڑی قربانی کرتا ہوں. بالکل بڑے جانور کرنے چاہیے، ہیلدی جانور کرنے چاہیے، مہنگے جانور بھی قربان بالکل اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، لیکن نیت اللہ کی رضا، لوگوں کو دکھانا نہیں. تو پھر انشاءاللہ یہ جانور، یہ قربانی جہنم کے مقابلے میں آڑ بن جائے گی، روک بن جائے گی. ایک اور جگہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری بیٹی خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. جانور کا قطرہ گرنا ہے خون کا اور ہمارے گناہ معاف ہو جانے انشاءاللہ. ایک اور حدیث سنیے. پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اب اس میں سمجھایا گیا کہ اگر ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے، ہم اس قابل ہیں، ہمارے پاس اتنی وسعت ہے کہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں قربانی کو، اور جو شریعت نے جو اس کا نصاب رکھا ہے اگر ہم پورا کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں قربانی ضرور کرنی چاہیے. یہ بہت بڑی سعادت ہے. آپ یقین کریں کہ عید کے دن، یعنی یہ جو عید کے ایام ہوتے ہیں نا، اس میں اللہ کی بارگاہ میں خون بہانے سے افضل کوئی عمل نہیں ہوتا.
تو جہاں فرض نمازیں پڑھنی اور اگر قربانی واجب ہے تو ضرور کیجیے. اچھا یہ آج کل بڑی عجیب عجیب لاجکس نکالنے والے بتانے والے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب قربانی اتنی ساری ہوتی ہے، اس کی بجائے کسی غریب کا بھلا کر دیا جائے. ان کو شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ قربانی کی وجہ سے غریبوں کا کتنا بڑا بھلا ہوتا ہے. ویسے تو سوشل میڈیا پہ ہمارے بڑے تفصیلی کلپس موجود ہیں. پہلی بات تو ایک بات سمجھ لیں، میں اور آپ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. اگر میرے رب کی رضا ان دنوں میں قربانی میں ہے تو لبیک اللہم لبیک، میرے رب کی رضا ہے میں قربانی کروں گا. میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں سنوں گا کہ اس کے بدلے کچھ اور کر لو، اس کے بدلے کچھ اور کر لو. اور آپ غور کر لیں، ہر سال کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے جب حج پہ لوگ جاتے ہیں کہ کروڑوں روپے خرچ کر کے وہاں کیوں جا رہے ہیں، کسی غریب کا بھلا کر دیں. اچھا جناب یہ کروڑوں روپے کی قربانی ہو رہی ہے، کسی غریب کا بھلا کر دیں. 12 ربیع الاول کو اگر کوئی لنگر کرتا ہے، نیاز کرتا ہے، خوشی میں لائٹیں لگاتا ہے تو کسی غریب کا بھلا، کوئی نہ کوئی لاجک لے کر آتے ہیں. یہ ساری لاجکس جو ہیں آپ ذرا غور کریں اس کے پیچھے معاملہ کیا ہے. کبھی بھی آپ کو یہ سنائی دیتا ہے کہ جناب اتنا مہنگا موبائل فون لینے کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کا بھلا کر دیں. اتنی مہنگی واچ آئی ہے اور جناب اتنی مہنگی گھڑیاں پہننے کی ضرورت کیا ہے، کسی غریب کا بھلا کر دیں. برانڈڈ کپڑے پہننے کی ضرورت کیا ہے، کسی غریب کا بھلا کر دیں. جناب نیو ایئر نائٹ میں اتنی آتش بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کا بھلا کر دیں. اپنے بچوں کی شادی میں اتنے قسم کے فنکشن کرنے کی ضرورت کیا ہے. نہیں، آپ کہیں نہیں سنیں گے. سارے غریب یاد آئیں گے کہ جب اللہ کی عبادت کی طرف مسلمان رجوع کرتے ہیں، جب ان کا شوق بڑھتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کرے، خرچ کرے، اپنی جان کی قربانی پیش کرے، وقت دے، تو دیر از سم تھنگ رانگ. اس باٹم ان ہارٹ میں کچھ گڑبڑ ہے. سمجھیے بات کو. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جس کو بہت زیادہ اس بات کی فکر ہے کہ غریبوں کا بھلا ہو جائے. یہ قربانی سبحان اللہ یہ ایک ایسا شاندار فریضہ ہے اور ایسی خوبصورت یوں سمجھے کہ تہوار ہے، اسلامی تہوار ہے کہ جس کی برکت سے لاکھوں نہیں کروڑوں غریبوں کا بھلا ہوتا ہے فرام دا ڈے ون. اچھا صرف پاکستان کی مثال لے لیں، ویسے ہمارے جتنے یہ جو تیسری دنیا کے بر صغیر کے ملک کہلاتے ہیں جب بہت قربانی ہوتی ہے، پاکستان ہو گیا، ہندوستان ہو گیا، بنگلہ دیش، جہاں بھی غریب ممالک ہیں، مجھے بتائیے قربانی کے جانور آتے کہاں سے؟ 90% جانور وہ لوگ لے کر آتے ہیں جو اپنے گھروں میں، اپنے گاؤں گوٹھوں میں ان جانور کو پالتے ہیں. غریب لوگ ہوتے ہیں اور پورا سال پالتے ہیں تاکہ قربانی کے دنوں میں بیچیں گے تو اس سے ہمیں پیسے ملیں گے. تو ان لاکھوں کروڑوں غریبوں کا بھلا ہوتا ہے جب قربانی ہوتی ہے. اچھا بزنس کا ماڈیول کیا ہے؟ واٹ از دا وے ٹو بوسٹ یور بزنس اور یور اکانومی؟ اس کا طریقہ یہ کہ ایک بندے کی جیب سے پیسہ نکلے اور وہ مختلف لوگوں کی جیبوں میں چلا جائے. امیر کی جیب سے پیسہ نکلے، غریب کی جیب میں چلا جائے. تو اب وہ غربا، وہ محنت مزدوری کرنے والے گاؤں گوٹ کے ولیجرز، وہ گاؤں گوٹ کے رہنے والے جانور لے کر شہروں میں آتے ہیں اور جناب اب امیر آدمی، اب جس کو اللہ نے استطاعت دی وہ پیسے دیتا ہے اور ان کو گویا پورے سال کے لیے اتنی اماؤنٹ مل جاتی ہے کہ پورا سال وہ اپنا گھر چلاتے ہیں، نئے جانور پالتے ہیں. تو جناب پہلا فائدہ تو یہ ہو گیا. کہاں گئے پیسے؟ غریبوں کے پاس گئے. اچھا لیکن جب وہ جانور کسی منڈی میں آئے تو اس منڈی میں ہزاروں لاکھوں، یوں سمجھے پوری دنیا میں اگر دیکھیں تو لاکھوں شاید مزدوروں کا بھلا شروع ہو جاتا ہے. کوئی چارہ کھلا رہا ہوتا ہے، کوئی لوڈنگ کر رہا ہوتا ہے، کوئی ان کا خیال کر رہا ہوتا ہے، ان کا روزگار شروع ہو جاتا ہے. پھر جب وہ خرید کر گھر لاتے ہیں تو سوزوکی والے، ٹرک والے، ان کا روزگار شروع ہو جاتا ہے. اچھا منڈی میں صرف چارے والے نہیں، رسی والے، جانوروں کی خوبصورتی کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی بیچ رہے ہوتے ہیں. ہزاروں لوگ آتے ہیں تو وہاں پر باقاعدہ سٹالز لگ جاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بکنا شروع ہو جاتی ہیں. کتنے غریبوں کا بھلا ہوتا ہے. اچھا جب وہ جو جانور آپ کے محلے میں، ہماری گھروں کے قریب آ جاتا ہے تو اب گھر کے علاقے میں، بلڈنگ میں چوکیدار اور محلے والے جو لوگ جانور سنبھالتے ہیں ان کا روزگار شروع ہو جاتا ہے. سارے تو غریب ہیں. اچھا جناب اور آگے چلتے ہیں. اس کے بعد جب قربانی ہوتی ہے تو کون کرتا ہے قربانی؟ ہے ہم خود تو نہیں کاٹتے نا جانور کو. ہزاروں لاکھوں گوشت فروش قصاب اسلامی بھائیوں کا، اور ایک ایک قصاب کے ساتھ 5-5 6-6 ہیلپر ہوتے ہیں. ان کا ٹھیک ٹھاک روزگار بن جاتا ہے 3 دنوں کے اندر. اب وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ بھی نارمل لوگ ہوتے ہیں، ان کو زبردست روزگار مل جاتا ہے. مسلمانوں کی جیب سے پیسہ ان کی جیبوں میں جا رہا ہے. اچھا اب گوشت کٹ گیا، کٹنے کے بعد کیا ہوا؟ سارا ہم نہیں کھا جاتے، لوگ اپنے رشتہ داروں میں بانٹتے ہیں، بہت سارے غریبوں بھی بانٹتے ہیں. تو لاکھوں لاکھ غریبوں کو گوشت ملتا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو ملتا ہے جنہوں نے پورا سال گوشت نہیں کھایا ہوتا، ان تک گوشت پہنچ جاتا ہے. اور آگے چلیے، اب جب گوشت اس کے کچھ دنوں کے بعد ایسی جگہوں پر پکنے کے لیے جاتا ہے جو کباب بناتے ہیں، بوٹی بناتے ہیں، جناب وہ بھی نارمل لوگ ہوتے ہیں، ان کا بھی روزگار چل پڑتا ہے. اور آگے چلیے تو اس کی جو کھالیں ہوتی ہیں، یہ کھالیں کسی لیدر فیکٹری میں جا کے بکتی ہیں تو وہاں شوز، تو جیکٹ وہ بنتا ہے، تو اس کی سلائی کڑھائی مزدوری کرنے والے، یعنی اگر فرام دا اسٹارٹ ٹل دا اینڈ دیکھیں تو کروڑ لوگوں کا بزنس چلتا ہے، روزگار چلتا ہے، مزدوری ملتی ہے، گوشت ملتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. گویا سنت ابراہیمی پر عمل بھی ہو رہا ہے، گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، اور پورے مملکت کا، پوری کنٹری کا کاروبار چل رہا ہے، لاکھوں لوگوں کا روزگار بڑھ رہا ہے.
تو یہ جو آرگیومنٹس ہوتے ہیں نا، اس پر توجہ نہ دیا کریں.